بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ آج 3 جولائی 2021 ہے اور آج دن ہے ہفتے کا۔ ناظرین کرام، جہاں افغانستان کے اندر امریکی فوج کا انخلا جاری ہے، وہیں امریکہ کے اتحادیوں کا انخلا بھی مکمل ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت افغانستان سے امریکی افواج نکل رہی ہیں اور نیٹو کی افواج بھی تقریباً انخلا مکمل کر چکی ہیں، لیکن امریکہ اور نیٹو کے ساتھ ساتھ بھارت کا فوجی انخلا بھی اور بھارت کے جاسوسوں کا افغانستان سے فرار بھی جاری ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، ویسے بھارت نے اعلانیہ افغانستان کے اندر فوجیں نہیں اتار رکھی تھیں، لیکن بھارت نے اپنی عادت کے مطابق جاسوسوں کو، دہشت گردوں کو افغانستان اتار رکھا تھا۔ تقریباً 10,000 کے قریب بھارتی جاسوس اور بھارتی شہری افغانستان کے اندر پچھلے 15 سے 20 سالوں سے موجود تھے، جو افغانستان کے اندر نہ صرف دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے تھے بلکہ طالبان کو بدنام کرنے کے لیے اشرف غنی کا ساتھ بھی دیتے تھے، داعش جیسے دہشت گردوں کو ہتھیار فراہم کر کے نہتی عوام کا خون بہاتے تھے، ٹارگٹ کلنگ کرواتے تھے۔ ناظرین کرام، افغانستان کے اندر بھارت نے پچھلے 15 سے 20 سالوں کے دوران تقریباً 10 ارب ڈالر سے زائد کی انویسٹمنٹ کر رکھی تھی، سرمایہ کاری کر رکھی تھی۔ آپ افغانستان کے اندر بھارتی اثر و رسوخ کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جو افغانستان کی موجودہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے، اس کو بھی بھارت نے پیسے دے کر بنوایا ہے، اور افغانستان کے اندر کابل حکومت کی مدد کے لیے مختلف بڑے بڑے پروجیکٹ بھی بھارت نے شروع کر رکھے تھے، اور بھارت کی جو فوج تھی یا بھارت کی جو جاسوس تھے وہ افغانستان کے اندر کابل حکومت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف بھی سازشیں کرتے رہے۔ پاکستان کے مخالف عناصر، چاہے وہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہوں، چاہے وہ بی ایل اے کے لوگ ہوں، چاہے وہ کسی اور جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سارے کے سارے بھارت کے ہاں پناہ گزین تھے۔ بھارت کے جو جاسوس افغانستان کے اندر تھے وہ ان کے پاس رہا کرتے تھے، اور بھارت انہیں تربیت دیتا تھا، انہیں اسلحہ دیتا تھا اور انہیں ہتھیار فراہم کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر کلبھوشن یادو نے کتنے سالوں تک جاسوسی کی، کتنے سالوں تک دہشت گردی کی بلوچستان کے اندر اور اسی طرح سے کراچی اور دیگر جگہوں پر دہشت گردانہ کارروائیاں جتنی بھی کلبھوشن یادو کے ذریعے سے ہوئیں، ان کو براہ راست افغانستان کے اندر سے مانیٹر کیا جاتا تھا، ان کو ہدایات دی جاتی تھیں۔ اور اب بھی ناظرین کرام، پاکستان پر جو وقفے سے حملے افغانستان کی سرزمین سے ہوتے تھے یا ہو رہے ہیں، یہ بھارت کے جاسوس، بھارت کے دہشت گرد کروا رہے تھے۔ ناظرین کرام، بھارت نے افغانستان کے اندر مختلف صوبوں کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر، بالخصوص جو پاکستان کا بارڈر ہے 2670 کلومیٹر تک، یہاں پر جو بھارت کے افغانستان کے جو علاقے تھے، یہاں پر بھارت نے خفیہ کونسل خانے بنا رکھے تھے، خفیہ فوجی مراکز، دہشت گردی کے اڈے بنا رکھے تھے، جہاں سے وہ دہشت گردوں کو تربیت دے کر، اسلحہ دے کر پاکستان پر حملہ کروایا کرتا تھا۔ اور بھارت کے ان حملوں کی وجہ سے پاکستان کو بڑا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے، اور پاکستان کو نہ صرف جانی نقصان برداشت کرنا پڑا ہے بلکہ مالی نقصان بھی برداشت کرنا پڑا ہے۔ تو یہ بھارت کی پچھلے 10-15 سالوں سے جو سازشیں تھیں وہ رہی ہیں، لیکن جہاں امریکہ برباد ہو کر افغانستان سے بھاگ رہا ہے، نیٹو بھاگ رہا ہے، وہیں بھارت بھی اب بھاگنے لگ گیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت نے اپنے جنگی جہازوں کے ذریعے سے اور بڑے بڑے جہازوں کے ذریعے سے جو افغانستان کے اندر ایسٹ تھے، جو ان کے اثاثے تھے، ان کو نکالنا شروع کر دیا ہے، ایمبیسیز بند کرنا شروع کر دی ہیں، کونسل خانے بند کرنا شروع کر دیے ہیں، اور اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ 1,500 کے قریب جاسوسوں کو، بھارتیوں کو افغانستان سے پچھلے 10 روز کے دوران نکال لیا گیا ہے، اور باقیوں کو نکالنے کے لیے ہنگامی آپریشن جاری ہے۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے بھارت پاکستان کی ایئر سپیس استعمال نہیں کر سکتا ہے، تو وہ ایران کے ذریعے سے افغانستان جاتا ہے، اور وہاں سے پھر وہ افغانستان کے اندر موجود دہشت گردوں کو، جاسوسوں کو نکال رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں اجیت دوول نے، مودی نے کئی بار دورہ کیا افغانستان کا، اشرف غنی کو یقین دہانیاں کرائی کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور بھارت امریکہ کے فوجی انخلا کا سب سے بڑا مخالف رہا ہے۔ بھارت نے ہمیشہ مخالفت کی ہے کہ امریکہ کو افغانستان سے نہیں جانا چاہیے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب امریکہ جیسا ملک طالبان کے سامنے نہیں ٹک سکا تو بھارت کی وہاں پر کیا مجال تھی۔ تو اس لیے مودی کی جانب سے جو اشرف غنی کو چھوٹی طفل تسلیاں دی گئیں وہ محض لالی پاپ ثابت ہوئیں، اور اب امریکہ
کے ساتھ ساتھ بھارت بھی افغانستان سے رسوا ہو کر نکل رہا ہے۔ تو یہ نازی کام گمنام ہیروز کی، پاکستان کے جوانوں کی، پاکستان کے آرمی کے لوگوں کی، پاکستان کے ISI خفیہ ادارے اور جو سلامتی کے ادارے ہیں، حکومتی لوگ ہیں، ان کی کامیابیوں کا نتیجہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان سے بھارت کو ہمیشہ کے لیے بھگا دیے ہے۔ پاکستان کا اصلی دشمن بھارت افغانستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان پر حملے کرتا تھا، جہاں سے پاکستان نے بھارت کو نکال باہر کیا ہے۔ تو یہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ اس پر پاک فوج، ISI اور دیگر جو ادارے گمنام ہیروز ہیں، حکومتی ادارے ہیں، وہ یقیناً خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ ان کی قربانیوں اور ان کی بہترین پالیسی کی وجہ سے بھارت یہاں سے بھاگ رہا ہے۔ انشاءاللہ اب افغانستان سے پاکستان پر کوئی حملہ نہیں ہوگا، کوئی دہشت گردی نہیں ہوگی، دونوں ملکوں کے عوام خوشحال رہیں گے اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اسی طرح سے بڑھتے رہیں گے۔ لیکن آج کام افغانستان سے جو بھارت کا فرار ہے یا بھارت کا بھاگنا ہے، یہ محض امریکہ اور نیٹو کے انخلاء کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے پاکستان کے گمنام ہیروز کی کارروائیاں بھی تھیں، جس میں بھارت کے جاسوسوں کو، بھارت کے بڑے بڑے دہشت گردوں کو گمنام ہیروز نے اڑایا تھا، مارا تھا، جس کی وجہ سے بھارت کو یہ لگا کہ اب وہ بدنام ہوگا، اب وہ ایکسپوز ہوگا، اس لیے وہ بھاگ نکلا ہے۔ تو اس لیے بھارت کے لیے یہ بڑا سرپرائز ہے اور یہ پاکستان کی کامیاب سرجیکل سٹرائک ہے، جس پر پاکستان کی عوام بھارت کو ان کی اوقات یاد دلاتے ہیں کہ یہ تمہاری اوقات تھی کہ تم اتنا پیسہ صرف کرنے کے باوجود، اتنا پیسہ لگانے کے باوجود بھی افغانستان کے اندر رسوا ہو کر بھاگ رہے ہو۔ اب ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف امریکہ کی جو سازشیں ہیں وہ بڑھنے لگ گئی ہیں۔ امریکہ کو شکست طالبان سے ہوئی ہے، امریکہ کو جو رسوائی ہے وہ طالبان نے دی ہے اور امریکہ افغانستان کی جنگ ہارا ہے، لیکن الزام پاکستان پر لگ رہا ہے۔ اب امریکہ نے پابندیاں بھی پاکستان پر لگانا شروع کر دی ہیں۔ اس حوالے سے امریکہ کی جانب سے کم عمر ترین افراد کو یا بچوں کو فوج کے اندر بھرتی کرنے کے حوالے سے ایک تازہ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی کم عمر ترین بچوں کو فوج کے اندر بھرتی کیا جاتا ہے، زبردستی فوج کی ذمہ داریاں ان سے کروائی جاتی ہیں، جس پر پاکستان کی جانب سے شدید رد عمل آیا ہے کہ امریکہ نے جان بوجھ کر پاکستان کو اس سے لسٹ کے اندر شامل کیے ہے۔ پاکستان کے اندر کم عمر بچوں پر یا کم عمر افراد پر کسی طرح کا کوئی جبر نہیں ہے کہ وہ فوج کو جوائن کریں، فوج کے اندر زبردستی ان سے نوکری کروائی جائے۔ تو پاکستان کے اندر جو پاکستان کی فوج کا کرائٹیریا ہے، اس میں جو پاکستان کا جوان شخص ہوگا اسے ہی اجازت ہوتی ہے، یعنی 18 سال کے بعد کے بچے کو یا نوجوان کو تو اس سے پہلے اجازت نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، الزام ہے پاکستان کے خلاف، اور یہ صرف اور صرف امریکہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ پاکستان کو بدنام کرے۔ ظاہر سی بات ہے ناظرین کام، جب پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے آرمی چیف جب امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کر چکے ہیں، افغان طالبان کے خلاف آپریشن کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور اسی طرح سے پاکستان کے سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت جب پاکستان نے نہیں دی، تو امریکہ اب سارا نسلہ پاکستان پر گرا رہا ہے اور پاکستان پر پابندیاں لگا کر پاکستان کو پریشرائز کر رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے۔ لیکن جہاں پاکستان نے پچھلے 40 سالوں سے دشمنوں کی یا پاکستان کے مخالفین کی سازشوں کو جھیلا ہے اور اللہ کی مدد سے پاکستان سرخرو ہوا ہے، چاہے سوویت یونین کی جارحیت ہو، چاہے امریکہ کا 20 سالہ جو افغانستان کے اندر رسوا کن کردار ہو، اسی طرح سے اب بھی پاکستان امریکہ کی ان پابندیوں سے نکل جائے گا۔ تو اس لیے ناظرین کام پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ جو امریکہ نے نیا کھیل شروع کیا ہے، اس نئے کھیل میں امریکہ کو ہی رسوائی ہوگی، ان کے اتحادیوں کو ہی رسوائی ہوگی، پاکستان انشاءاللہ اس سے بھی سرخرو ہو کر نکل جائے گا۔ یہاں پر ناظرین کرام ایک اور انتہائی خبر کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ ہمارے پاس رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر امریکہ اپنی شکست کا بدلہ پاکستان سے لینے کے لیے بھارت کو تیار کر رہا ہے کہ بھارت پاکستان پر حملہ کر دے۔ اسی مقصد کے لیے بھارت کی فوجوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور بھارت پاکستان کو دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ لیکن افغانستان سے رسوائی چھپانے کے لیے، ذلت چھپانے کے لیے اگر بھارت کے ذریعے سے پاکستان پر امریکہ حملہ کروائے گا تو نقصان امریکہ کو زیادہ ہوگا، بھارت بھی مارا جائے گا، امریکہ بھی ایکسپوز ہو جائے گا۔ لہٰذا پاکستان کی فوجیں، پاکستان کے ادارے، پاکستان کے گمنام ہیروز تیار ہیں، یہاں تک کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوگا تو افغان طالبان پاکستان کی مدد کے لیے بھارت پر جا کر حملہ کریں گے، امریکہ کے خلاف لڑیں گے، کیونکہ دونوں نظریاتی طور پر مسلمان ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کی مشکل وقت میں ساتھ دیتے رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ امریکہ کے لیے تباہ کن ہوگا، بھارت کے لیے تباہ کن ہوگا۔ ناظرین کرام اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔